حضرت عمر فاروق کا شمار اسلام کے عظیم ترین خلفاء میں ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی بے شمار واقعات اور حکایات سے بھری ہوئی ہے جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہاں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس سے آپ کی عدل انصاف اور اللہ کے خوف کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر کا عدل و انصاف۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک عورت حضرت عمر کے پاس آئی اور کہنے لگی، امیر المومنین، میرے شوہر جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اس عورت کی بات سنی اور فوراً بیت المال سے اس کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا۔ کچھ دن بعد آپ نے اس عورت کا حال دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ عورت دوبارہ مشکل میں ہے کیونکہ وظیفہ اس کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا تھا۔ حضرت عمر نے فوراً اس کا وظیفہ بڑھا دیا۔ رات کا گشت اور رعایا کا حال۔ ایک اور واقعہ جس سے حضرت عمر کی رعایا کے لیے فکر مندی کا اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ رات کے وقت بھیس بدل کر مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے سکیں۔ ایک رات آپ حضرت عمر نے یہ منظر دیکھ کر فوراً بیت المال سے آٹا گھی اور کھجورے لے کر خود اس عورت کے گھر پہنچا دیے اور اس کی مدد کی۔ عورت نے آپ کو دعائیں دیں اور کہا، اللہ عمر کو جزائے خیر دے، وہ تو خلیفہ ہوتے ہوئے بھی ہماری خبر گیری کرتے ہیں۔ حضرت عمر کی عدل پسندی۔ ایک اور معروف واقعہ حضرت عمر کی عدل پسندی کا ہے جب آپ نے اپنے بیٹے کو کوڑے مارے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک ایسا کام کیا جو اسلامی اصولوں کے خلاف تھا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو عوام کے سامنے کوڑے مارے تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ خلیفہ وقت بھی قانون کے تابع ہیں اور کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر اور فاقہ زدہ قبیلہ۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک مرتبہ آپ کو خبر ملی کہ ایک قبیلہ فاقہ کشی کی حالت میں ہے اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر فوراً مدینہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ کھجوریں، گندم اور دیگر اشیاء لے کر قبیلہ کے پاس پہنچے۔ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان کی خدمت کی۔ حضرت عمر کا دنیاوی مال سے بے رغبت۔ حضرت عمر کا ایک اور واقعہ جو آپ کی دنیاوی مال و دولت سے بے رغبت کو ظاہر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو خلافت سونپی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنا بہتر ہے۔ آپ نے اپنے لیے ایک معمولی سا گھر اور کھجور کی چٹائی پر سونے کا انتخاب کیا۔ حضرت عمر اور فلسطین کی فتح۔ جب حضرت عمر کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے عیسائیوں نے شرط رکھی کہ وہ صرف حضرت عمر کے ہاتھوں ہی شہر کی چابیاں حوالے کریں گے۔ حضرت عمر بنفس نفیس مدینہ سے روانہ ہوئے اور اپنی سادگی کے عالم میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے۔ وہاں پہنچ کر عیسائیوں کو اسلامی تعلیمات اور عدل و انصاف کا درس دیا اور بیت المقدس کی چابیاں وصول کیں۔ حضرت عمر کی شہادت۔ حضرت عمر کی زندگی کا آخری واقعہ آپ کی شہادت کا ہے۔ 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو آپ کو نماز فجر کے دوران ایک مجوس غلام ابولالا فیروز نے خنجر مارا۔ اس حملے کے نتیجے میں آپ شدید زخمی ہو گئے اور 3 دن بعد 29 ذوالحجہ کو آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کی قبر رسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں ہے۔ حضرت عمر کی زندگی کے یہ واقعات ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ایک حکمران کو کس طرح اپنی رعایا کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور اللہ کے خوف کے تحت انصاف کرنا چاہیے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کے فیصلے اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت کی بے پناہ خوبیاں، علم، دانشمندی، انصاف پسندی اور عزم کے بے شمار واقعات ہیں جو ہر مسلمان کے لیے رہنمائی اور مشعل راہ ہے۔ ان کی خلافت کا دور اسلامی تاریخ کے بہترین ادوار میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا ایمان لانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ قبل اسلام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش کے ایک بہادر، قوی اور جری فرد تھے۔ ان کی شخصیت کی مضبوطی کی وجہ سے اہل مکہ ان سے خوفزدہ رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے دشمنوں میں سے تھے اور نبی کریم اور مسلمانوں کو تکلیف دینے میں پیش رہتے تھے۔ ایک دن وہ رسول اللہ کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے۔ راستے میں انہیں ایک شخص ملا جو ان کا قریبی تھا۔ اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی نیت ظاہر کی۔
وہ شخص کہنے لگا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن کے گھر پہنچے اور وہاں قرآن کی تلاوت سن کر دنگ رہ گئے۔ جب وہ اندر گئے تو ان کی بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر غصے سے حملہ کیا، مگر اس کے بعد انہوں نے قرآن کے اوراق دیکھے اور تلاوت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کے دل پر قرآن کے الفاظ نے اثر کیا اور فوراً نبی کریم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کے فیصلے اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت کی بے پناہ خوبیاں علم، دانشمندی، انصاف پسندی اور عزم کے بے شمار واقعات ہیں جو ہر مسلمان کے لیے رہنمائی اور مشل راہ ہے۔ ان کی خلافت کا دور اسلامی تاریخ کے بہترین ادوار میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا ایمان لانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ قبل اسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش کے ایک بہادر، قوی اور جری فرد تھے۔ ان کی شخصیت کی مضبوطی کی وجہ سے اہل مکہ ان سے خوفزدہ رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے دشمنوں میں سے تھے اور نبی کریم اور مسلمانوں کو تکلیف دینے میں پیش رہتے تھے۔ ایک دن وہ رسول اللہ کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے۔ راستے میں انہیں ایک شخص ملا جو ان کا قریبی تھا۔ اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی نیت ظاہر کی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن کے گھر پہنچے اور وہاں قرآن کی تلاوت سن کر دنگ رہ گئے۔ جب وہ اندر گئے تو ان کی بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر غصے سے حملہ کیا، مگر اس کے بعد انہوں نے قرآن کے اوراق دیکھے اور تلاوت کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کے دل پر قرآن کے الفاظ نے اثر کیا اور فوراً نبی کریم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور اسلامی تاریخ کا ایک شاندار باب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کا دور خلافت اسلامی سلطنت کی وسعت اور طاقت کا عروج تھا۔ ان کے دور میں ایران، مصر، شام اور عراق فتح ہوئے اور اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران انصاف کے قیام کے لیے بڑے پیمانے پر اصلاحات کیں۔ انہوں نے عدالتوں کا نظام قائم کیا، زکوٰۃ کا نظام منظم کیا، فوجی نظام کو منظم کیا اور بیت المال کا قیام کیا۔ ان کی ان اصلاحات نے اسلامی ریاست کو مضبوط اور مستحکم بنایا۔ انصاف پسندی اور عدل کے واقعات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی انصاف پسندی کے کئی واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان کے دور خلافت میں عدل کا نظام ایسا تھا کہ ایک غریب شخص بھی ان سے بلا جھجھک کا انصاف مانگ سکتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے خلاف شکایت کی کہ وہ سرکاری وسائل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کی تحقیق کی اور ثابت ہونے پر اپنے بیٹے کو سزا دی، یہ بتانے کے لیے کہ انصاف کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے۔